ایک بزرگ ہیں حضرت مسلم بن عمر، وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا، مجھے خیال آیا کہ ہمارے محلے میں جو بابا جی ہیں قبریں کھودنے والے گورکن، تو ان کی زندگی گزری ہے قبرستان میں، تو میں آج ان سے پوچھوں تو صحیح کہ قبرستان میں کبھی عجیب شے بھی کوئی دیکھی ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں نہ اللہ نے بات ڈالی، میں چلا گیا ان سے پوچھنے کے لیے۔ جب میں نے سوال کیا وہ رونے لگے، کہنے لگے ابو مسلم، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے اسے میں بھول نہیں سکتا، اور اس منظر نے میرا رخ اور کانٹا بھی بدل دیا تھا۔ پہلے میں بھی غفلت میں تھا، یہ میری ماں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ گورکن کہنے لگا، قبر کھودنے والا کہنے لگا میرا یہ پیشہ ہے کہ میں قبرستان میں 3-4 قبریں تیار رکھتا ہوں ریڈی میڈ، پھر جن کا کوئی مر جائے تو وہ آ کے مجھ سے قبر خرید لیتے ہیں، اس کی مزدوری مجھے دے دیتے ہیں قبر کھودنے کی، بس اسی پہ میرا گزارا ہو رہا اور زندگی چل رہی۔ تو وہ بابا جی کہتے ہیں قبر کھودنے والے کہ میں قبرستان میں 2 قبریں کھود چکا تھا اور تیسری قبر میں کھودنے لگا، اور خیال تھا کہ 3 قبریں کم از کم تیار ہو جائیں نا، پھر تھوڑا آرام کریں گے۔ تو جب تیسری قبر میں نے کھودنا شروع کی تو اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی، گرمی، میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس قبر کے کنارے پہ ایک چھوٹا سا درخت تھا، پودا، جھاڑی سی تھی، اس پر میں نے کپڑا ڈالا نا، تھوڑا سایہ بنا لیا، لیکن تپش آ رہی تھی قبر سے، میں حیران تھا، سیک آ رہا ہے قبر سے۔ کہتے ہیں جیسے تیسے اس قبر کو بھی میں نے مکمل کیا، تیار کر لیا۔ سامنے ایک درخت تھا تھوڑا ہٹ کے، وہاں اس کے سائے میں جا کر میں بیٹھ گیا۔ اب میں انتظار میں تھا کہ میرا گاہک کب لگتا ہے، یہی پیچا تھا میرا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ 2 سوار آسمانوں سے اتر آئے، نورانی سواری پہ بیٹھے اتر آئے۔ ان میں سے ایک قبر کے سرانے کی، پہلی قبر جو کھودی تھی نا، اس کے سرانے کی طرف، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ سر والا پاؤں والے کو کہنے لگا اس قبر کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھو؟ اس نے کہا مشرق و مغرب شمال جنوب میں 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو، چاروں طرف 12 میل لمبی چوڑی لکھ دو۔ میں دیکھ رہا ہوں اس نے لکھ لیا کسی کاغذ، وہ دونوں پھر دوسری قبر پہ آ گئے۔ اس نے کہا اس کے بارے میں بھی لکھو۔ اس نے کہا اس کے بارے میں کیا لکھو؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک مسیح لکھ دو۔ اس نے وہ بھی درج کر دیا۔ اب آ گئے تیسری قبر پر جس سے مجھے تپش آئی تھی۔ وہ کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے یوں اشارہ کیا، اس نے یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا یہ دکھا کے کہنے لگا بس یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا درمیانی فاصلہ لکھ دو، اس کا اتنا فاصلہ لکھ دو۔ اس نے وہ درج کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا، میرا رب مجھے دکھا رہا تھا، وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح سواری پہ بیٹھے چلے گئے۔ اب قبروں کے حالات تو مجھے پتہ چل چکے تھے، اب میں منتظر تھا کہ ان میں کون کون آتا ہے۔ تو وہ بابا کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ایک جنازہ آ گیا، انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی، مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس جنازے میں صرف 4 اور 4 8 اور 9 بندے تھے۔ 4 وہ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، 5 بندے ساتھ تھے، 4 5 ساتھ تھے، 6واں 7واں بندے کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خریدی، میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کون مر گیا جس کے لیے قبر خریدی؟ اتنے تھوڑے بندے آئے ہیں جنازہ پڑھ دے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب بندہ مرا ہے۔ یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے کو کسی امیر نے اہمیت نہیں دی۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی، تو ہم تو جنازے بھی ادلے بدلے میں پڑھتے ہیں کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، اب ان کے مرے ہیں تو میں پڑھ جاؤں۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا؟ وہ کہنے لگے یہ اتنا غریب تھا
اس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں آیا اور ہم نے چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا. اتنا غریب اور اسی چندے سے تجھے قبر کی مزدوری بھی دی ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ بتاؤ مجھے, بے شک غریب تھا مگر اس کا کردار کیسا تھا؟ تو ایک بندہ کہنے لگا سون اللہ کی عزت کی قسم, یہ دولت کا غریب ضرور تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا, کلمے کا غریب نہیں تھا. یہ گلی میں چلتے ہوئے بھی اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہتا, یہ بیٹھا ہوا بھی کلمے کا ورد کرتا رہتا. اس کا اکثر وقت مسجد میں بیتتا تھا, یہ وضو میں رہتا تھا. کہتا ہے میں نے اس کی مزدوری واپس کر دی. میں نے کہا اس ثواب میں بھی شریک ہوتا ہوں جسے 12 میل لمبی 12 میل چوڑی مل رہی ہے. یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے. میں نے پیسے واپس کر دی. وہ دفن کر کے چلے گئے. میں پھر درخت کے نیچے بیٹھا تھا, انتظار میں تھا اب دوسری میں کون آتا. کہتا ہے پھر ایک جنازہ آ گیا. کچھ وقت کے بعد انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی اور اس پر میں اور حیران ہوا. کس بات پر؟ کہ اس بندے کے جنازے میں صرف وہی بندے آئے تھے جنہوں نے اس کی چارپائی اٹھا رکھی تھی. 4 بندے 5واں بندے کوئی نہیں تھا. میں حیران ہوا. میں نے کہا یار وہ یہ کون مر گیا؟ اتنے تھوڑے بندے آئے جنازہ پڑھ گئے, صرف 4 بندے. یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے. یہ مسافر ہے, پردیس میں مر گیا ہے, یہ کہیں اور کا رہنے والا, سفر میں مرا ہے. ہم نے پردیسی سمجھ کے اس کا کفن دفن کیا, ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے. وہ بابا کہتا ہے قبر کھودنے والا میری چیخ نکل گئی. میں نے انہیں کہا تم تو نہیں جانتے یہ کون ہے مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے. یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے, یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے کہ جسے حد نظر تک وسیع قبر مل گئی. یوں فیصلے ہوتے ہیں. اس کی مزدوری بھی واپس کر دی میں نے, اس کو دفن کر کے چلے گئے. بابا کہتا ہے میں پھر درخت کے نیچے اب منتظر تھا اس تیسری میں کون آتا. اب سننا غور سے, تیسری میں کون آتا. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جو بیان کر رہے ہیں. کہتا ہے کچھ وقت گزرا, ایک جنازہ آیا. جنازہ کیا تھا؟ پیچھے عوام کا سیلاب آیا ہوا تھا. چودھری, ملک مار, راجے مہاراجے سب جنازہ پڑھنے آئے تھے. ایم این اے, ایم پی اے, ناظم, پٹواری سب آئے ہوئے تھے. کلاس 1 آفیسر سب جنازہ پڑھنے آئے تھے. اور جنازے پر نا میت کے اوپر ویلوٹ مخمل کی چادر پڑی تھی اور اوپر پھولوں سے لگی ہوئی تھی. انہوں نے تیسری قبر خرید لی مجھ سے. میں جنازے کی کثرت پر حیران ہوا اور ادھر قبر کی حالت میں حیران ہوا. میں نے ایک بندے کو الگ کیا. میں نے کہا یار یہ کون مر گیا, کس کے لیے یہ قبر خریدی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ایک وڈیرے اور امیر کی بیگم مر گئی ہے, بیوی مر گئی ہے. میں نے کہا یہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا ان کے گھر میں دولت تو تھی مگر نبی کی شریعت نہیں تھی. پیسے نے انہیں غافل بنایا ہوا تھا. ان کے گھر کے مصلے ویران رہتے تھے, گھر کی الماری میں قرآن پڑا رہتا مگر گھر میں گانے چلتے تھے. غفلت تھی, دولت نے انہیں رب رسول کا باغی بنا رکھا تھا. پیسہ نہ انسان کو بگاڑ دیتا. کہاں یہ غافل تھی, بے پردہ گھر سے نکلتی تھی اور جیسی خود تھی ویسی عورتوں سے اس کے یارانے بھی تھی. اس کی سہیلیاں بھی بے پردہ بے حیا. وہ بابا کہتا ہے قبر کھودنے والا مسلم, اس دن سے میرا کانٹا بھی بدل گیا, میری غفلت کی پٹی بھی اتر گئی اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے یہاں عہدے نہیں چلتے, ذات نہیں چلتی, دولت نہیں چلتی. یہاں اگر چلتی ہے تو صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے.